پنجابی میں یہ بات کہی جاتی ہے، جب کو بتا چلے نا کہ کسی جگہ کو پریشانی کی جگہ ہے اور وہاں پر اپنا بندہ ہے تو کہا جاتا ہے لے پھر ساڑی گل بن گئی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پھر ساڑی گل بن گئی ہے۔ یہی کچھ ایسی بات امام احمد رضا نے کہی نعت میں، کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ وہ جو محشر کا دہاڑا سب سے مشکل ترین دہاڑا ہے، بڑا سختیوں والا دہاڑا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اپروچ صرف میرے آقا کی ہے، میں نے یہ سنا ہے۔ اگر ان کی رسائی ہے، اگر ان کی اپروچ ہے، ان کی پہنچ ہے، لو جب تو بنائی ہے، پھر تو ہماری گل ساڈی گل بن گئی ہے۔ پھر سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ تو سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، وہ حدیث مبارکہ جس میں سارے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے لوگ اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کہیں گے، اور کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے حامی نہیں بھرے گا، بلکہ ہر نبی کہے گا چلے جاؤ کسی اور کے پاس، چلے جاؤ۔ تو سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ آقا اب آپ پہ بات آئی ہے۔ پھر کہتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ سارا کچھ رسول اللہ کا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں جسم جان جوانی سب کچھ حضور کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، اگر دل کی بات پوچھتے ہو کہ دل کس کا ہے، تو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ یہی تو خاص کمائی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں جو لے کے جانی ہے، کہ حضور آپ کی یاد میں یہ دھڑکتا تھا، آپ کی یاد میں یہ روتا تھا، آپ کی یاد میں یہ تڑپتا تھا، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ پھر ہوتا ہے نا نیکیاں بڑا نیک کام کیے ہوں تو اس پہ کسی کو مان ہو، تو امام احمد رضا کہتے ہیں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ اور یہ بڑا پیارا منظر ہے، کہتے ہیں کہ لوگ گرے ہوں گے محشر کے میدان میں اور گرے پڑے ہوں گے، تو اس وقت امام احمد رضا کہتے ہیں گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، گرے ہوئے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ رسول اللہ اب سجدے میں گر گئے ہیں، اب تمہارے گرنے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب تم یوں ہی گرے پڑے نہیں رہو گے، اب رسول اللہ سجدے میں گر گئے ہیں، حضور سجدے میں گرے ہیں، سب کو اٹھا دیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ اور کچھ لوگ آج بھی بحث کرتے ہیں کہ مکہ زیادہ افضل ہے یا مدینہ زیادہ افضل ہے، تو امام احمد رضا نے ان لوگوں سے بحث کرنے کی بجائے اس شعر پہ ان کو سمجھا دیا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، اے عبادت گزار نیکیاں اکٹھی کرنے والے، چلو مدینہ نہیں صحیح افضل، مکہ ہی بڑا، پر ہم سے بات نہ کر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اور یہ جو پہلا شعر تھا اسے مطلع کہتے ہیں، کسی بھی نعت کا، نظم کا، غزل کا پہلا شعر اسے مطلع کہتے ہیں شعر و شاعری کی زبان میں۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں یہ پہلے شعر میں نے کہا تھا نا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تو سنی ہوئی بات میں پھر بھی کوئی شک ہو سکتا ہے، تو پھر کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔
پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں رسول اللہ اس دنیا میں مدد نہیں کرتے. یہ دنیا کی اوقات اور بساط ہی کیا ہے کہ رسول اللہ یہاں مدد نہ کر سکیں. ارے عقل کے اندھو جاہلو، میرے آقا تو معاشر کی سختیوں میں بھی مدد کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو معاشر کے میدان میں اور معاشر کی تکلیفوں سے بچا لیں گے. وہ یہ دنیا کی تکلیفیں کیا ہیں جن کے بارے میں الجھے بیٹھے ہو کہ آقا نہیں بچاتے، آقا نہیں آتے، آقا نہیں سنتے. توبہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالی. شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. وہ پیر نصیر صاحب کی بات. تو احباب ذی وقار، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہاں کی پیاسیں، وہاں کی ٹھوکروں سے بچا لیں گے، وہاں کی گرمی سے شفاعت فرما لیں گے، تو یہ دنیا کیا شے ہے اور دنیا کی بساط اور اوقات ہی کیا ہے. بس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جڑ جائیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں پختہ ہو جائیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رچ بس جائیے. پھر کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں. قبر بھی، حشر بھی، پل صراط بھی، میزان بھی، حساب کتاب بھی، اور جو کچھ بھی گرمی ہے، میدان معاشر کی پکڑ دکڑ ہے، کسی شے کا کوئی غم نہیں اگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھ میں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے اور دل نہیں چاہ رہا کہ بات کو ختم کروں. کہا سید و سرور محمد نور جاں، میرے سید بھی اور میرے سرور بھی محمد ہیں اور وہ میری جان کا نور ہے، میرے اندر کی روشنی ہے. وہ یہ نعت بھی سنے، میرے اندر کی روشنی ہے حضور کے بارے میں، بڑی اچھی پڑھی ہے ذوق میں شاہد قادری صاحب نے. تو سید و سرور محمد نور جاں، مہتر و بہتر شفیع مجرماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.